اظہر صدیق صاحب جو چیف منسٹر اپنے آپ کو سبدی ماں کہہ دیو، وہ اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدے جانتے ہوئے کہ ملک کی آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، احساس محرومی، سندھ کے اندر موٹر وے نہیں بنتے، بلوچستان میں موٹر وے نہیں بنتے، پنجاب میں جال بچھا ہوا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اظہر صدیق صاحب آواز آ رہی ہے، پلیز مجھے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ اچھا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے وہ مغل ڈائنسٹی تھی نا جو تباہ ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ عیاشی کی شکل یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو رقص و سرور کی محفلیں یا کیا کریں۔ جب آپ ان چیزوں کی طرف پڑ جائیں، یعنی ابھی بھی میں ویسے لاہور ہائی کورٹ دیکھوں تو یہاں بھی ہماری بلڈنگیں بن رہی ہیں، کارپیٹڈ سڑکیں بن رہی ہیں، زیبرا کراسنگ لگ رہا ہے، اتنا انصاف مل رہا ہے آپ کو۔ ابھی ذرا غور کریں۔ ویسے تو شکر الحمدللہ، میں کوئی 3-3.5 یعنی کوئی 50-60 دفعہ تو گرل اسٹریم میں میں نے بھی سفر کیا، پر میرے کلائنٹ اچھے ہیں نا جی، جن کے ساتھ میں نے سفر کیا وہ کمرشل فلائٹس ہیں، ان کا کام کمرشل ہے۔ میرے 3 کلائنٹ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے جیٹ ہے، یعنی یہ نہیں میں، لیکن وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جناب وہ کاروباری شخصیات ہے بہت بڑی، بلین لوگ وہ، اور انہوں نے اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید یعنی پی آئی اے ہم اپنا نقصان میں کر رہے تھے، ابھی ہم جان چھڑا رہے تھے، اور ایک یہ نئی ایئر پنجاب، اچھا پتہ نہیں کوئی ایئر ایمبولینس کہہ رہے تھے شاید، پتہ نہیں۔ اظہر صدیق صاحب آپ نے پی آئی اے کا نام لے لیا، اب پی آئی اے بکی ہے پوری ایئر لائن جس کے اندر 33 کمرشل جہاز تھے، کوئی 135 ارب کی، یہ ایک جہاز 1170 ارب کا ایک جہاز۔ اچھا میں بڑے ادب سے عرض کروں، اب یعنی مثال کے طور پر یہ چلیں فرض کریں گلف اسٹریم میں سفر کرنا ہے اسلام آباد تک، تو 18 لاکھ روپے کے قریب صرف خرچہ ہے آنے جانے کا، 18 لاکھ روپے۔ یعنی فرض کریں 19 سیٹیں ہیں، 19 سیٹوں کو آپ اندازہ لگا لیں، کوئی بے وقوفی ہوگا نا جو یہاں بیٹھ کر اتنے پیسے دے گا اور یہاں پر سفر کرنے کے حوالے سے بات کو سمجھنے اصل ایشو کیا ہے۔ اصل ایشو سمجھیے گا وہ ایئر فورس بن جاتا تھا نا، وہ شادی کے کارڈ دینے تھے یا کسی اور کام کے حوالے سے باہر ملکوں کی طرف ایئر فورس بن جاتا، بڑی تنقید ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا وہ بہادر شاہ ظفر کو کہ کان میں کہا کہ جناب یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ یعنی یہ 3.5-4 سال کے اندر تلا جدوئی صاحب معذرت کے ساتھ اتنی کرپشن ہوئی ہے، مجھے بتا دے کوئی کرپشن کا ایک کیس سامنے آیا؟ بتایا گیا کہ ایک درجہ نیچے ہوگی، کوئی بتا دے؟ یعنی 3.5-4 سال میں توشہ خانہ کے سے بڑا کیس مل ہی نہیں سکا ہمیں مجھے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں قوم کے ساتھ ظلم کتنا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سوچیے گا ذرا کتنا ڈکیتی پڑ رہی ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، مہنگائی رمضان میں۔ اظہر صاحب سوری، میاں والی میں مریم نواز صاحبہ کچھ دنوں پہلے ایک ہسپتال کی انوگریشن کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پہلا امراض قلب کارڈیو کا ہاسپٹل ہے میاں والی میں۔ دیکھیں میں جو بات ختم کرنا چاہ رہا تھا، میں صرف آپ کو اتنی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ نا پچھلے 85 کے بعد سے یہ اقتدار کا دار رہے ان کے پاس، پنجاب رہا ان کے پاس، سارے رہا، یعنی آج تک یہ کچھ ٹھیک ہی نہیں کر سکے۔ پولیس کو اب ٹھیک کر رہے ہیں، مختلف محکموں کو آج ٹھیک کر رہے ہیں، ایل ڈی اے کو آج ٹھیک کر رہے ہیں، کارپوریشن کو آج ٹھیک کر رہے ہیں، جو تجاوزات ہیں آج ختم کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، میری تو حکومت نہیں تھی نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ تو وہی لوگ تھے۔ یہ 25 سال سے لیپ ٹاپ بناتے بانٹتے پھر رہے ہیں، بیوقوف بناتے پھر رہے ہیں، ٹک ٹاک کے علاوہ اور کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ وہ کوئی لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں لگا لی آپ نے؟ وہ لگائی؟ یعنی اچھا ایک میٹرو اورنج ٹرین بنائی، وہ اسمبلی لائن لگا دی ہے، لیپ ٹاپ کی اسمبلی لائن لگا دی ہے، فیکٹری نہیں لگائی ہے، مال باہر سے آئے گا، بس اسکرو ڈرائیور سے جوڑیں گے۔ تاج بھائی صاحب جن ممالک نے ترقی کی ہے نا، انہوں نے یہاں یہ آج چائنا آگے چلا گیا، وجہ کیا؟ چائنا ہر چیز خود بنا رہا ہے۔ ہمارے ہاں آپ گاڑیاں کوئی بھی لے لیں، ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ کا حال دیکھ لیں ذرا، سارا کچھ چائنا سے آ رہا ہے، برانڈ اپنا لگ رہا ہے، ایون اے سی وغیرہ کی بات کریں، موٹر سائیکلوں کی بات کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یار خدا رہا، یہ بہادر شاہ ظفروں سے جان چھڑائیں اس قوم کی، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ عمرہ بڑا زبردست بن گیا ہے، بہت کمال بن گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے پتنگیں اڑا لی ہم نے اربوں روپیہ لگا دیا۔ اچھا بتا رہے ہیں پتہ نہیں ہزاروں ارب روپے، یار کچھ ہوش کا ناخن لیں یار،
یعنی 3 سال آپ نے قوم کے ضائع، 3 دن قوم کے ضائع کیا آپ نے پتنگیں اڑانے میں. وہ یار کتنا بڑا وہ پتنگیں ایک دن کا کام تھا جو آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں. یعنی خدا را یہ جو گلف سٹریم ہے نا، کوئی میں تو سمجھتا ہوں یہ کرپشن کا بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. نیب خاموش کیوں بیٹھی ہے سارے معاملے کے اندر؟ نیب نے اب تک کیوں ایکشن نہیں لیا کہ اتنے بڑی رقم کس بات کے لیے لگا دی آپ نے؟ کیوں لگا دی آپ نے؟ یعنی اور وہ چاچا حضور جو باہر وزیر اعظم بیٹھے صرف ایک چھوٹے سے صوبے سرحد کے علاوہ کوئی خیبر پختون کے علاوہ کوئی سوچتے نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر بیٹھ کریں اس بات کو؟ ہم تو فاتح ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر. اظہر جاوید صاحب اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو سلطنت عثمانیہ جو 700 سال چلی تھی، اس نے 1850 میں پہلا قرضہ لیا اور 25 سال کے بعد دیوالیہ ہو گئی. سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. ہم جانتے ہیں ورلڈ وار 1 کے بعد ان کو توڑنا بڑا آسان ہو گیا. آج پاکستان بھی قرضوں تلے ڈوبا ہوا ہے. سر ہماری سٹیل مل 2013 سے بند ہے، تنخواہیں جا رہی ہیں آج بھی 16 ارب سالانہ. پاور سیکٹر کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اتنی پرابلمز ہیں جس کی انتہا نہ ہو. اظہر جاوید صاحب اس دفعہ جو نمبرز آئے ہیں 265 بلین ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کے آئے ہیں. اب جو بوسیدہ فرسودہ بجلی کا نظام ہے اس کو حکومت ٹھیک نہیں کرے گی. یہ جو نقصان ہوگا وہ اینڈ کنزیومر سے نکالا جائے گا. 3.23 روپیز پر یونٹ اضافی سرچارج لگایا جائے گا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز عوام سے نکالنے کا. اظہر جاوید صاحب ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ یہ حکمرانوں کی غلطیوں کو بھگتتے رہیں؟ اظہر جاوید صاحب بالکل دیکھیں جی، سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ پاکستان کے عوام کو وہ بجلی کے بلوں کا، اور جو بجلی جو استعمال کرتے ہیں عام آدمی یا عام صارف، وہ اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ جو وہ بل دیتا ہے، جس میں یہ لائن لاسز اور دوسرے جو ٹیکسز کے نام پر بہت زیادہ اوور چارجنگ کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ عام آدمی کے ساتھ بالکل زیادتی ہے. اور اس سارے معاملے کو کوشش تو کی جاتی ہے یا کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 10-15 سال سے معاملہ جوں کا توں ہے. تو جب تک آپ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل نہیں کریں گے، اور جہاں اگر بجلی چوری ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو اگر لوکلائز کر کے آپ وہاں سے اگر لاسز کو کور کرنے کی کوشش کریں تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ تمام لاسز تمام صارفین پر ایک جیسے ڈال دینا یہ زیادتی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ عوام اس وقت جو مہنگائی کا ایک بہت بڑی وجہ بجلی کے بل ہے. ابھی تو سردیاں ہیں، ابھی جب گرمیاں آئیں گی تو پھر اس کے بعد جو بلز ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا. اور دوسرا جو سولر پہ پالیسی بدلی گئی تھی وہ میرے خیال ہے دوبارہ آ گئی ہے، اس کو دوبارہ پہلے والے کو بحال کیا جا رہا ہے، مجھے ابھی کنفرم نہیں. تو ان بجلی کے بلوں کے حوالے سے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے.